اقوام متحدہ کی تازہ رپورٹ نے ایک بار پھر اس تلخ حقیقت پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ دلی لال قلعہ بلاسٹ کیس پر بہت بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں۔ دلی لال قلعہ حملے کے پیچھے جیش کا ہاتھ بتایا جا رہا ہے۔ یو این رپورٹ میں خلاصہ ہوا ہے۔ سلامتی کونسل کی تجزیاتی معاونت اور پابندیوں کی نگرانی کرنے والی ٹیم کی 37ویں رپورٹ جو جولائی سے دسمبر 2025 تک کے عرصے کا احاطہ کرتی ہے، یہ واضح کرتی ہے کہ گزشتہ سال دلی لال قلعہ دھماکے پر بڑا پردہ فاش ہے کہ یو این رپورٹ میں جیش محمد کے لنک کا پردہ فاش ہوا ہے۔ تو بتایا یہی جا رہا ہے کہ پاکستان ابھی تک اس طرح کے جو جہادی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں ان کو نہ صرف یہ کہ پروموٹ کر رہا ہے بلکہ سپورٹ بھی کر رہا ہے۔ صرف محفوظ پناہ گاہیں میسر ہیں بلکہ نقل و حرکت کے اجازت نامے، اسلحہ رکھنے کی سہولت اور لاجسٹک معاونت تک حاصل ہے۔ فنڈنگ بھی ہوتی ہے اور فنڈنگ بھی ایسی ویسی نہیں ہوتی کہ آپ سمجھیں کہ صرف گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہی ہے یا عام لوگ جو ہیں وہ تھوڑی بہت فنڈنگ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ لوگ جو ہیں بڑے بڑے جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے گزشتہ ہفتے ایک پوڈ کاسٹ انٹرویو میں پاکستان کو دہشت گردی کا ذمہ دار قرار دیا۔ پٹھان کوٹ میں آپ کے آئی ایس آئی چیف کو بلا کر پروف دے دیا، دکھا دیا، انسپیکشن کرا دی، سب کرا دیا۔ اس سے بڑا پروف کبھی ہوتا نہیں۔ اور اس دن ہم نے اپنے آپ کو ایک چپیٹ لگائی ادھر والے گال پہ کہ انڈیا یہ غلطیاں مت کرو۔ پاکستان اب اگر یہ کہے کہ جی ہمیں تو ایف اے ٹی ایف میں بھارت نے ڈلوا دیا، ورنہ ہم تو ایف اے ٹی ایف میں جانے والے نہیں تھے اور ہم تو جی بڑے اچھے لوگ ہیں، تو یقیناً اس کے اوپر جو ہے دنیا صرف ہنسے گی اور مذاق ہی اڑائے گی۔ ہیلو فرینڈز، جے ہند۔ ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ آتنکی سنگٹھن کو سرکشن دینے والا پڑوسی ملک پاکستان سنجکت راشٹر سنگھ کے منچ پر ایک بار پھر بے نقاب ہوا ہے۔ سنجکت راشٹر کی ایک رپورٹ کے انوسار پچھلے ورش 10 نومبر کو دلی کے لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے باہر ہوئے آتنکی دھماکے کے تار سیدھے طور پر آتنکی سنگٹھن جیش محمد سے جڑے بتائے جا رہے ہیں۔ رپورٹ میں الیکھ کیا گیا کہ جیش محمد نے اس حملے کی ذمہ داری لی تھی۔ ساتھ ہی سنگٹھن نے پرمکھ مسعود اظہر دوارا 8 اکتوبر کو مہیلاؤں کی وشیش شاخا جماعت المومنات کے گٹھن کی گھوشنا کا بھی ذکر کیا ہے۔ بتایا گیا کہ اس شاخا کا ادیش آتنکی گتیویدیوں میں سہیوگ اور سمرتھن پردان کرنا ہے۔ سنجکت راشٹر کی ایک تازہ رپورٹ نے پاکستان ستھ آتنکی سنگٹھن جیش محمد کا سیدھے طور پر نام لے کر کہا ہے کہ اسی نے لال قلعہ بلاسٹ کروایا۔ یو این کی اینالیٹک سپورٹ اینڈ سیکشن مانیٹرنگ ٹیم کی 37 رپورٹ کے انوسار ایک سدسیہ دیش نے جانکاری دی ہے کہ 9 نومبر کو دلی کے لال قلعہ کے پاس ہوئے حملے کی ذمہ داری جیش محمد نے لی تھی۔ پٹھان کوٹ میں آپ کے آئی ایس آئی چیف کو بلا کر پروف دے دیا، دکھا دیا، انسپیکشن کرا دی، سب کرا دیا۔ اس سے بڑا پروف کبھی ہوتا نہیں۔ اور اس دن ہم نے اپنے آپ کو ایک چپیٹ لگائی ادھر والے گال پہ کہ انڈیا یہ غلطیاں مت کرو۔ آپ پاکستان کو پروف کیا دو گے؟ جو خود بیچارہ کر رہا ہے وہ کیا، اس کو پروف کیا؟ کیونکہ ہم دیکھو کہیں نہ کہیں آپ کو اب یہ تو وہی والی بات ہو گئی نا کہ میں نے آپ کو بولا ٹیررزم کی سپیلنگ پولیٹیکلی، چاہے وہ آپ ہو چاہے دنیا کا کوئی ہو، پولیٹیکلی اس کی سپیلنگ چینج ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ کو بڑا اچھا انالیسس کرنے کی دی کہ وہی طالبان ہے، وہی ٹی ٹی پی ہے، میرا مطلب جو کہ آپ کا اپنا تھا۔ پہلی بات یہ وہی طالبان سرکار ہے جو 2021 میں آپ کی فیوریٹ لختے جگر نور جہاں والی پارٹی تھی جس کو آپ بول رہے تھے کہ آپ ہی سب کچھ کریں، اور اب آپ کا ڈیفینیشن چینج ہو گئی ہے کہ نہیں جی اب تو طالبان بھی ٹیررسٹ ہے، ٹی ٹی پی بھی ٹیررسٹ ہے۔ یہ نا جب چیزیں اپنے کام میں آ رہی ہوتی ہیں تب آپ غلط۔ میں اسی لیے بول رہا ہوں کسی بھی طرح سے ایک ڈیفینیشن لے لیجئے اور اس کو ہر جگہ لگائیے۔ سے بتایا یہی جا رہا ہے کہ پاکستان ابھی تک اس طرح کے جو جہادی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں ان کو نہ صرف یہ کہ پروموٹ کر رہا ہے بلکہ سپورٹ بھی کر رہا ہے۔ اب اگر جگہ جگہ اس قسم کے لوگ بات کرتے دکھائی دیں گے، اس کلپ کے اندر یہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں سوشل میڈیا پر، تو پاکستان اب اگر یہ کہے کہ جی ہمیں تو ایف اے ٹی ایف میں بھارت نے ڈلوا دیا، ورنہ ہم تو ایف اے ٹی ایف میں جانے والے نہیں تھے اور ہم تو جی بڑے اچھے لوگ ہیں، تو یقیناً اس کے اوپر جو ہے دنیا صرف ہنسے گی اور مذاق ہی اڑائے گی۔ پاکستان میں اس طرح کے لوگ آپ کو نہ صرف یہ کہ یہ پولیٹیکل ریلی تو خیر ہوتی رہتی ہے، کبھی حافظ سعید کی تو کبھی مسعود اظہر کے گروپ کی یا کسی اور
ایسا ٹیرر گروپ جو کہ ساری دنیا جس کو بین کر چکی ہے, ساری دنیا جس کو ٹیرر گروپ کہہ چکی ہے, لیکن ہمارے لوگ ہیں کہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے اور یہی کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو جی پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں, یہ تو اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ہم لوگ اسکول میں تھے اور اس زمانے میں جو ہے وہ یہ حافظ سعید کو تو خیر ابھی ریسنٹلی اریسٹ کیا گیا ہے, ورنہ یا کہہ لیجیے ہوم اریسٹ کیا گیا ہے, یہ باہر گھوما کرتا تھا. لیکن ایک بار پھر پاکستان کے اوپر جو اٹیک کیا گیا بھارت کی طرف سے, جس کے اوپر ایک ہنگامہ ہے اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی بھارت نے بڑا غلط کیا, بھارت ہماری کہہ لیجیے کہ بارڈر کراس کر کے پاکستان کے اندر آیا اور 1 2 4 نہیں بلکہ 9 جگہ پہ کہا گیا کہ اٹیک کیا گیا ہے اور یہاں کے سویلینز جو ہے, جو معصوم سویلینز ہیں, ان کی بھی جانیں لی گئی, ایسا ہمارے لوگوں نے کہا. لیکن بھارت کی طرف سے یہی کہا گیا کہ جو ٹیرر کیمپ تھے ان کو اڑایا گیا ہے, اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہاں پر پاکستان جس طرح سے سپورٹ کر رہا ہے ان ٹیررسٹ کو, اس کو دیکھتے ہوئے جو آپریشن سندور ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے, اور اگر پھر کچھ بھارت میں ہوا تو بھارت جو ہے وہ یقیناً ایک بار پھر پاکستان کی طرف آ سکتا ہے اور پاکستان پہ اس قسم کے اٹیکس ہو سکتے ہیں. لیکن کیا پاکستان اس بات سے کچھ سیکھ رہا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جی ہماری طرف سے نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا نہ ہم نے کچھ کیا, ہم تو جی بڑے معصوم لوگ ہیں اور ہم تو اس بارے میں ایسا کچھ سوچ بھی نہیں سکتے. اس قسم کی باتیں جو ہر بار ایک ہی سٹیٹمنٹ ہماری پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے ایشو کر دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی ایسا کچھ نہیں ہے اور ہم تو بڑے امن سے رہنا چاہتے ہیں. اس وقت بھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کئی کنٹریز کے وزٹ پر ہیں اور ہر جگہ جا کر وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جی بھارت نے ہمارے اوپر اٹیک کر دیا جبکہ ہم نے تو کچھ کیا نہیں اور ہم بڑے ہی معصوم لوگ ہیں. لیکن کوئی مجھے کیا بتائے گا کہ جب ساری دنیا جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اور ہر جگہ یہ جو جہادی مائنڈ سیٹ کے لوگ جو تقریریں کر رہے ہیں, جو دھمکیاں دے رہے ہیں دنیا کو, جب وہ دیکھیں گے تو کیا وہ پرائم منسٹر شہباز شریف کی اس بات سے ایگری کریں گے کہ پاکستان جو ہے وہ ہر طرف امن چاہتا ہے, پاکستان جو ہے وہ ہر کسی کنٹری کے ساتھ اپنے ٹرمز کو بہتر کرنا چاہتا ہے اور کسی طرح سے بھی پاکستان جو ہے وہ کسی ٹیررزم کے اندر یا کہہ لیجیے جو ٹیرر ایکٹیویٹیز ہیں اس میں انوالو نہیں ہے؟ کیا پاکستان یہ سمجھا پائے گا؟ اگر پاکستان واقعی میں سمجھتا ہے کہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد اس طرح کے لوگوں کی جو سپیچ چل رہی ہے ان کی سوشل میڈیا کے اوپر اور دھڑا دھڑ شیئر کی جا رہی ہے, اگر یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد دنیا یہ سمجھے کہ پاکستان ایسے لوگوں کو, ایسے جہادی مائنڈ سیٹ کے لوگوں کو سپورٹ نہیں کر رہا, تو یقیناً یہ ان کی سب سے بڑی غلطی اور سب سے بڑی بے وقوفی ہوگی. اس لیے کہ بالکل پاکستان اس طرح کے لوگوں کو نہ صرف یہ کہ سپورٹ کر رہا ہے, فنڈنگ بھی ہوتی ہے اور فنڈنگ بھی ایسی ویسی نہیں ہوتی کہ آپ سمجھیں کہ صرف گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہی ہے یا عام لوگ جو ہیں وہ تھوڑی بہت فنڈنگ کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. لوگ جو ہیں بڑے بڑے جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ تک اس طرح کے لوگوں کو اور اس طرح کے جہادی مائنڈ سیٹ کے جو گروپس ہیں, چاہے وہ TLP ہو, چاہے وہ تحریک لبیک کی جیسے میں بات کر رہی ہوں, یا اور کئی جیش محمد اور کئی دوسرے لمبے چوڑے ان کے نام ہیں